اہم خبر ہے، سعودی عرب کا کہنا ہے کہ اسرائیلی پالیسیاں خطے کو تباہی کی جانب دھکیل رہی ہیں۔ اسرائیل خطے کو عدم استحکام سے دوچار کر رہا ہے۔ وزیر خارجہ نے خطے میں ہلاکتوں اور تباہی کا ذمہ دار اسرائیل کو قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ دنیا پہلے بھی غزہ کی پٹی میں اس کا مشاہدہ کر چکی ہے۔ سعودی عرب کا کہنا ہے کہ اسرائیلی پالیسیاں خطے کو تباہی کی جانب دھکیل رہی ہیں۔ اسرائیل خطے کو عدم استحکام سے دوچار کر رہا ہے۔ وزیر خارجہ نے خطے میں ہلاکتوں اور تباہی کا ذمہ دار اسرائیل کو قرار دیتے ہوئے کہا کہ دنیا پہلے بھی غزہ کی پٹی میں اس کا مشاہدہ کر چکی ہے۔ رفض إسرائيل لزيارة هذه اللجنة إلى الضفة مما اضطرنا لتأجيلها هو فقط تجسيد وتأكيد كما ذكرتم لتطرفها ولرفضها أي محاولات جدية سعودی عرب کا کہنا ہے کہ اسرائیلی پالیسیاں خطے کو تباہی کی جانب دھکیل رہی ہیں۔ اسرائیل خطے کو عدم استحکام سے دوچار کر رہا ہے۔ وزیر خارجہ نے خطے میں ہلاکتوں اور تباہی کا ذمہ دار اسرائیل کو قرار دیتے ہوئے کہا کہ دنیا پہلے بھی غزہ کی پٹی میں اس کا مشاہدہ کر چکی ہے۔ سعودی عرب کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اسرائیلی پالیسیاں خطے کو تباہی کی جانب دھکیل رہی ہیں۔ اسرائیل خطے کو عدم استحکام سے دوچار کر رہا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ نے خطے میں ہلاکتوں اور تباہی کا ذمہ دار اسرائیل کو قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ دنیا پہلے بھی غزہ کی پٹی میں اس کا مشاہدہ کر چکی ہے۔ اسرائیلی پالیسیاں خطے کو تباہی کی جانب دھکیل رہی ہیں۔ سعودی وزارت خارجہ کی جانب سے بیان سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل خطے کو عدم استحکام سے دوچار کر رہا ہے۔ اسرائیل طویل عرصے سے خطے میں ہلاکتوں اور تباہی کا ذمہ دار ہے۔ سعودی وزیر خارجہ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا پہلے بھی غزہ کی پٹی میں اس کا مشاہدہ کر چکی ہے۔ سعودی عرب کا کہنا ہے کہ اسرائیلی پالیسیاں خطے کو تباہی کی جانب دھکیل رہی ہیں۔ اسرائیل خطے کو عدم استحکام سے دوچار کر رہا ہے۔ وزیر خارجہ نے خطے میں ہلاکتوں اور تباہی کا ذمہ دار اسرائیل کو قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ دنیا پہلے بھی غزہ کی پٹی میں اس کا مشاہدہ کر چکی ہے۔ اہم خبر ہے، سعودی عرب کا کہنا ہے کہ اسرائیلی پالیسیاں خطے کو تباہی کی جانب دھکیل رہی ہیں۔ اسرائیل خطے کو عدم استحکام سے دوچار کر رہا ہے۔ وزیر خارجہ نے خطے میں ہلاکتوں اور تباہی کا ذمہ دار اسرائیل کو قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ دنیا پہلے بھی غزہ کی پٹی میں اس کا مشاہدہ کر چکی ہے۔ سعودی عرب کا کہنا ہے کہ اسرائیلی پالیسیاں خطے کو تباہی کی جانب دھکیل رہی ہیں۔ اسرائیل خطے کو عدم استحکام سے دوچار کر رہا ہے۔ وزیر خارجہ نے خطے میں ہلاکتوں اور تباہی کا ذمہ دار اسرائیل کو قرار دیتے ہوئے کہا کہ دنیا پہلے بھی غزہ کی پٹی میں اس کا مشاہدہ کر چکی ہے۔ لمواجهة هذه العنجهية ولرفض إسرائيل لزيارة هذه اللجنة إلى الضفة مما اضطرنا لتأجيلها هو فقط تجسيد وتأكيد كما ذكرتم لتطرفها ولرفضها أي محاولات جدية سعودی عرب کا کہنا ہے کہ اسرائیلی پالیسیاں خطے کو تباہی کی جانب دھکیل رہی ہیں۔ اسرائیل خطے کو عدم استحکام سے دوچار کر رہا ہے۔ وزیر خارجہ نے خطے میں ہلاکتوں اور تباہی کا ذمہ دار اسرائیل کو قرار دیتے ہوئے کہا کہ دنیا پہلے بھی غزہ کی پٹی میں اس کا مشاہدہ کر چکی ہے۔ سعودی عرب کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اسرائیلی پالیسیاں خطے کو تباہی کی جانب دھکیل رہی ہیں۔ اسرائیل خطے کو عدم استحکام سے دوچار کر رہا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ نے خطے میں ہلاکتوں اور تباہی کا ذمہ دار اسرائیل کو قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ دنیا پہلے بھی غزہ کی پٹی میں اس کا مشاہدہ کر چکی ہے۔ اسرائیلی پالیسیاں خطے کو تباہی کی جانب دھکیل رہی ہیں۔ سعودی وزارت خارجہ کی جانب سے بیان سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل خطے کو عدم استحکام سے دوچار کر رہا ہے۔ اسرائیل طویل عرصے سے خطے میں ہلاکتوں اور تباہی کا ذمہ دار ہے۔ سعودی وزیر خارجہ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا پہلے بھی غزہ کی پٹی میں اس کا مشاہدہ کر چکی ہے۔ سعودی عرب کا کہنا ہے کہ اسرائیلی پالیسیاں خطے کو تباہی کی جانب دھکیل رہی ہیں۔ اسرائیل خطے کو عدم استحکام سے دوچار کر رہا ہے۔ وزیر خارجہ نے خطے میں ہلاکتوں اور تباہی کا ذمہ دار اسرائیل کو قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ دنیا پہلے بھی غزہ کی پٹی میں اس کا مشاہدہ کر چکی ہے۔